دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ہمارے سلسلے میں ہم آپ کی فون کال شامل کرتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاقیوں، مقدمہ بازیوں اور دیگر مسائل و اعلام کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سلسلے میں استخارے بھی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ کا نام مہر خاتون، روزگار میں ترقی نہیں ہو رہے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد اظہر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام عطا الہی ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد تنویر تاری کلوال سے عرض کر رہا ہوں۔ ہر مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو مجھے درد بہت رہتی ہے۔ جی تنویر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ دکھڑ منڈی تو بولنا پیا، میری بیوی دے پیر نو زخم ہے، تقریباً 15-16 سال ہو گئے، صحیح نہیں ہوندا پیا۔ جی ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج۔ ایک کال مزید چلا دی۔ آپ کا نام توفیق احمد، ان کی والدہ کا نام عبادہ پروین، کام نہیں چل رہا۔ کام نہیں چل رہا، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اظہر بھائی، آپ نے اپنی کاروباری رکاوٹوں کا مسئلہ بیان فرمایا، آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں، اور اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ جن اسلامی بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ کو روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی کال ہے، اسلامی بھائی فرما رہے ہیں روزگار میں ترقی ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ عز و جل ان کی روزگار کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرمائے، آمین۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ یا وہابو 300 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکت بھی ہوگی اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جی دوسرے اسلامی بھائی تنویر بھائی فرما رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں ان کو تکلیف کی شکایت ہے، اس کا روحانی علاج؟ اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہے اس کی برکت سے جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایسا کوئی عمل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کر دیا جائے؟ یہ سفر کی ضرورت تو پڑتی ہے سب کو، بائک سے جیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا
تو بس کے ذریعے، بائک کے ذریعے، کار کے ذریعے سائیں بھائی سفر کرتے ہی رہتے ہیں، وہ کیا دعا پڑھ لیں سواری پر سوار ہونے کے بعد جس کی برکت سے وہ اور ان کی سواری حادثات سے محفوظ رہے؟ تو یہ ہے سفر کی دعا۔ جی جی، اگر یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ کہاں یاد کرائی جاتی ہیں؟ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اگر یہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو سفر کے دوران بھی الحمدللہ مدنی قافلے کے اندر تربیت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی، اور دعائیں وغیرہ اس میں کھانے کی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، دیگر اور بھی دعائیں جو ہیں سنتیں آداب سکھائے جاتے ہیں۔ جی جی، تو انشاءاللہ اگر یہ دعوت اسلامی کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، قربت حاصل کر لیں گے اور اجتماعات میں شرکت کریں گے اور قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ دعائیں انہیں یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کہا سفر میں آسانی ہو جائے، سفر محفوظ رہے، حادثات سے محفوظ رہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے سفر کی دعا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ دعا جو ہے جب پڑھ کر سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سفر میں حادثات سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو سفر کی دعا بھی پڑھ لیا کریں جب بھی سفر کریں، اور اس کا جو بہترین حل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آپ شرکت فرمایا کریں، اور ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس میں بیان، ذکر، دعا، اور عشاء کی نماز کے بعد مدنی حلقے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان حلقوں کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ دعائیں یاد کرنے کا، مدنی قافلوں میں سفر کے دوران یہ دعائیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں ان کی زوجہ کو پاؤں میں زخم کی شکایت ہو گئی ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اگر پاؤں میں زخم، جیسے کہیں پہ بھی جسم میں زخم ہو گیا ہو تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، جی یہ 9 بار پڑھ کر زخم پر دم کریں جی، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے زخم سے بھی، درد سے بھی اور مرض سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں ایک توقیر احمد بھائی اپنا مسئلہ بیان فرما رہے تھے، تو ان کا کیا روحانی علاج ہے ان کے مسئلے؟ انہوں نے کہا کہ کام نہیں چل رہا ہے، تو کام چلنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جی جی اس میں آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ جی جی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، جی، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ چڑیا اور اندھا سانپ 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ آپ کو ایک ایمان افروز جو ہے تو روایت یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان اس سے تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا قاصد یعنی نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قاصد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید فقیر اور فقیر مؤمن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے داخل جنت ہوں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ 10,000 درہم ساتھ میں صدقہ کریں۔
دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ تو غریبوں جھوم جاؤ، کیسی ایمان افروز روایت، ایسی ایمان افروز جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا۔ تو یہ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ تو آپ کو ایک ہی روایت سنائی، امید ہے جو ہے تو مزے کو ہی مزہ آ گیا ہوگا۔ تو یہ رسالہ زیادہ تعداد میں خرید فرمائیے، اسے تقسیم بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اچھا، اظہر بھائی کا استخارہ ہو گیا ہوگا، تو کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ جی، اظہر بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملات نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 80 بار یا حکم پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اظہر بھائی آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے، وہاں جا کر اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں، اپنے مشکلات کے حل ہونے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رائے خدا میں کیا گیا آپ کا یہ سفر رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ جی، مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، میں نے اپنی والدہ کے لیے طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے، پھر بھی ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ان کا استخارہ وغیرہ کر کے بتا دیں۔ ان کا نام مہرالنساء ہے، امی کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے عادل محمود بٹ، اس کی والدہ کا نام ہے روبینہ بی بی، تو وہ دبئی جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں مزید بتا دیں کہ کیا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جی دیکھ لیتے ہیں ان کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا اتوار والے دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک سے مین روڈ پر، تو میری ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج پوچھنا تھا۔ ٹانگ کی ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال کی۔ میرا نام ہے عمران احمد، والدہ کا نام ہے رابعہ خان۔ بس جاب کا مسئلہ ہے، کہیں ہوتا بھی ہر جگہ دے کے آتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ ملازمت نہیں مل رہی، جاب نہیں مل پا رہے، ابھی اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا بھتیجا ہے اور اس کی ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا استخارہ بھی کر کے بتائیں اور اس کا روحانی علاج بھی بتائیں۔ کہ والدہ کا نام حمیرہ پروین ہے۔ حسنین نام بتائیں۔ جی، جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عیسائی بھائی فرمائے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی ٹانگ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے گھریلو علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، تو اس میں آپ نے ہڈی جوڑنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی۔ یعنی وقتاً فوقتاً جب بھی یاد آئے یہ صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ پڑھ کر یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ دم کر دیں۔ جی دم دفعہ کرتے پڑھنا ہے یہ جی ہاں، 3 روز تک یہ مسلسل اس طرح کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے گی۔ بار بار وقتاً فوقتاً جتنا زیادہ دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی انشاءاللہ آپ کی ریکوری کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل پا رہی، اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ اپنے آسان اور جائز ملازمت ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل
دعا قبول ہوگی ماشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ عیسائی بھائی اپنی والدہ مہرالنساء کے حوالے سے فرما رہے ہیں، بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ علاج کر تو رہے ہیں لیکن کوئی طبیعت بہتری طرف آ نہیں پا رہی۔ جی ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کی والدہ کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ان کے والدہ کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ عادل محمود دبئی جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا اشارہ ملا استخارے میں؟ جی عادل بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ ان کا دبئی جانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ ایک عیسائی بھائی جو ہے تو یہ فرما رہے ہیں بھتیجے کی طبیعت ان کی خراب ہے، حسنین بن عمیرہ، تو ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ ان کے اوپر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن عیسائی بھائیوں نے استخارہ کروایا، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مزید کال چلا دی۔ میرا نام شیر محمد ہے جی، میری طبیعت خراب رہتی ہے، وہ میرا استخارہ ہی کرو تو میں تو وظیفہ ہی دسو۔ شیر محمد بھائی طبیعت خراب، استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ محمد سیف اللہ اطاری صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں، کم بیش میری میرج کو 4 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نرینہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ محمد سیف اللہ، والدہ کا نام ہے بشرا بی بی۔ اللہ رب العزت آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے۔ سیف اللہ بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ جناب میرا نام محمد سعد ہے اور میری والدہ کا نام ہے شاہدہ۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی ٹائم سے تھوڑا پریشان ہوں کاروباری حساب سے، بہت سارے کام کرتا ہوں، کسی بھی کام میں جو ہے نا مجھے کامیابی نہیں ملتی۔ جی سعد بھائی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ مزید کال چلائیے۔ والدہ کا نام ہے کوثر پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے نگینہ بی بی۔ میری والدہ کا سارا جسم میں درد رہتا ہے، کبھی درد، کبھی کون سی بیماری، کبھی کون سی بیماری، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، ان کا بھی استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد اختر ہے، والدہ کا نام رفیق ہے، اور میں نوکری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں کوئی رپلائی نہیں آتا ہے۔ چیک کیجیے اگر استخارے میں ہے یا روحانی علاج ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نوکری نہیں مل پا رہی، ابھی دیکھ لیتے ہیں اختر بھائی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات کی طرف، سنتے ہیں کہ استخارے میں آپ کے لیے کیا جواب آیا۔ سب سے پہلے شیر محمد بھائی فرما رہے ہیں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ جی ان کے استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ تو بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو شیر محمد بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے عیسائی بھائی ہیں سیف اللہ بھائی، جی کم و بیش 4 سال شادی کو ہو گئے، ان کے پاس اولاد کا سلسلہ نہیں، اس کا کیا استخارے میں جواب آیا، کیا روحانی علاج اس کا تجویز فرمائیں گے؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا تھا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس رسالے میں وظیفہ موجود ہے؟ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ نمبر 22 پر یہ وظیفہ۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل فرمائیے اور اس کا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس پر عمل کیجیے۔ اچھا سعد بھائی فرما رہے ہیں کافی عرصے سے کاروباری پریشانی کا سامنا ہے، کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ یہ سعد بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء قبلہ رخ باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔
یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، اور اپنے معاملات کے اپنے رزق کے حوالے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ ایسے علاقوں میں، ہمارے باب المدینہ میں تو خیر اندازہ شہر کا انہوں نے تذکرہ نہیں فرما، ہمارے یہاں تو ابھی سردیاں نہیں آئی، لیکن سنا ہے کہ دیگر شہروں میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا وغیرہ سب جگہ سردیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسی سردی کے عالم میں کھلے سر آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا، شہر ہمارے یہاں تو اے سی چل رہے ہیں ابھی تک الحمدللہ، وہاں ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ وغیرہ کا معاملات ہو گئے ہوں، تو کوئی ایسا روحانی علاج بھی ہو کہ جو وہ اس سردی کے موسم میں بھی بآسانی پڑھ سکیں۔ اسی والے سے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والا انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک عیسائی بہن کے حوالے سے پوچھا ہے، کوثر پروین، ان کے جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، اس کا کیا استخارے میں اشارہ موصول ہے؟ ان کا استخارے کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جسم میں جو درد وغیرہ ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اختر بھائی فرما رہے ہیں اپنا مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا، تو ان کا کیا اشارہ آیا؟ جی، ان کے ساتھ استخارہ ان کا کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اس حوالے سے وظیفہ پیش خدمت ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے اور اسے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ان کو روزگار وغیرہ اور مال و دولت خوب برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، مزید کال چلا دیجیے۔ بھائی جان طبیعت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، تو طاہر فروغ نام ہے میرا، رات کو نیند ٹھیک طرح نہیں آتی، اس کے علاوہ جو ہے نا سارے میرا وزنی سا رہتا ہے۔ جی، ابھی آپ کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، آپ کو نیند لانے کا بھی روحانی علاج، طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد یاسر نام ہے اور والدہ کا نام ہے شمیم بی بی، ان کا استخارہ کر دیں، تو پریشانیاں وغیرہ معاملات ہیں۔ جی، ابھی عرض کرتے ہیں، ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ سر محمد عامر نام ہے میرا، مدینہ بی بی سر میں اولاد کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، تو اولاد کے بارے میں معلوم کرنا، کوئی بندش وغیرہ یا کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں عامر بھائی۔ اچھا، یہ سب سے پہلی جو کال ہے، ہمارے سائیں بھائی ہیں، فرما رہے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کو نیند بھی نہیں آتی، طبیعت ٹھیک ہو جائے، نیند بھی پرسکون آ جائے، ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے نیند آنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ جو آپ کا نیند کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ مزید آپ نے کہا کہ میں بیمار رہتا ہوں، تو آپ روزانہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، ناصر بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا ہے ان کے ساتھ؟ استخارے کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش کا معاملات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ جو کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام مشکلات پریشانیاں مرادیں پوری ہوں گی ماشاءاللہ۔ عامر بھائی فرما رہے 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، جی کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی، ان کا استخارہ کیا عامر بھائی کا، تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا۔ تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کہ صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا اولو 41 بار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، یہ 40 دن تک عمل کرے انشاءاللہ بہتری ہو جائے۔ ٹھیک۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ
اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عز و جل، جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، بے قراروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کاز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ ان کے علاوہ بھی جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے دل میں جو دعائیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ جو ان کے دل میں التجائیں ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. جو جائز مرادیں انہیں پورا فرما. یا اللہ عز و جل سب کے پریشانیاں، مسائل حل فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا